آتے آپ تو خود دوڑ کر آتا پانی۔ امام حسین کا مقام آپ سمجھیں تو صحیح، امام علی مقام کا مراتب آپ سمجھیں تو صحیح۔ کربلا کا میدان ایک طرف ہے، کربلا کی جنگ ایک طرف ہے، کربلا کی لڑائی ایک طرف ہے، حق اور باطل کی لڑائی کربلا کے میدان میں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، آقا حسین کا بچپن کا عالم ہے، آقا حسین ابھی چھوٹے ہیں، آقا حسین ابھی بچے ہیں۔ اس وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین اور امام حسن کو دونوں بھائیوں کو ایک جگہ پر رکھا، اور دونوں کو ایک جگہ رکھنے کے بعد میں بھائی سنو تو صحیح توجہ سے، میں آپ کو بتاؤں، ادھر امام حسن ہے، ادھر امام حسین ہے، دونوں وہاں پر موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بھائی آپس میں یہ دونوں کشتی لڑ رہے ہیں، ان دونوں میں کشتی ہو رہی ہے۔ ادھر امام حسن ہے، ادھر امام حسین ہے، دونوں بھائی آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں، کبھی یہ پکڑ لیتے ہیں، کبھی وہ پکڑ لیتے ہیں، کبھی یہ داؤ لگاتے ہیں، کبھی وہ داؤ لگاتے ہیں، کبھی امام حسین کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی امام حسن کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی امام حسین پکڑتے ہیں، کہیں امام حسن پکڑتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، آقا دیکھ رہے ہیں کہ میرا حسن بھی موجود ہے، میرا حسین بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، دونوں بھائیوں میں آپس میں کشتی چل رہی ہے۔ اس کشتی میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا حسن، آقا کریم نے ارشاد فرمایا حسن حسین کو پکڑ لو۔ جیسے ہی آپ نے ارشاد فرمایا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگتی ہے، ابا حضور، والد محترم، اللہ کے رسول، یوں تو بتلا دیجئے، آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں، حسن سے کہہ رہے ہیں حسین کو پکڑ لو، ارے میرا حسین تو چھوٹا ہے اور آپ بڑے کو بتا رہے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ، حسن کی طرف سے تمہارا والد، حسن کی طرف سے تمہارے والد محترم، اور حسین کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ادھر سے جبرائیل ارشاد فرما رہے ہیں، جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں حسن کو پکڑ لو، اور تمہارا والد حسن سے کہہ رہا ہے حسین کو پکڑ لو۔ بچپن کے عالم میں یہ کشتی ہو رہی ہے، بچپن کے عالم میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ درس لے لیجئے کہ بچپن میں آقا حسین کو اللہ کے نبی نے کشتی لڑنا سکھا دیا۔ یوں سمجھ لیا جائے بچپن میں داؤ سکھائے جا رہے ہیں، کیونکہ میرے حسین کو بڑے ہونے کے بعد میں میرے حسین کو میرے دین کے خاطر ایک جنگ کرنی پڑے گی، اس جنگ میں اتنے لوگ ہوں گے اور میرا حسین ہوگا، ان سے تمام سے جیت کر کے میرا حسین لوٹ کر آئے گا۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آقا حسین کا قتل یزید کی موت ہے، یزید مر گیا اور آقا حسین زندہ ہو گئے، اسلام کو زندہ کر دیا، دین کو زندہ کر دیا۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، آقا حسین اگر چاہتے تو پانی جنت سے چلا آتا، آقا حسین چاہتے تو پانی نہر فرات سے آتا، آقا حسین چاہتے تو خیموں سے پانی ابل آتا، آقا حسین چاہتے تو قدموں میں پانی ہوتا۔ شاعر نے یہی تو کہا تھا، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی۔ آپ نے یہی تو فرمایا تھا کہ چاہتے آپ تو دوڑ کے چلا آتا پانی۔ حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی؟ ارے کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی؟ حضرت عباس نے دریا کو بھی پلایا پانی۔
حضرت عباس نے نہر فرات کو بھی پلایا پانی. ایڑی اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، یاد رکھنا وہ وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تھی، آب زمزم نکل آیا. اگر کربلا کے میدان میں اس خیمے کے اندر ننھا علی اصغر اپنی ایڑی کو رگڑ دیتا تو نہر فرات ایک طرف اس خیمے کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے. شاعر نے کہا ایڑی اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، ایڑی زمین پر اپنی جو رگڑتے اصغر، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. آسماں اگر تجھے شبیر اشارہ کرتے، آسماں تجھے اگر شبیر اشارہ کرتے، آسماں اگر تجھے شبیر اشارہ کرتے، دل یہ کہتا ہے رات دن برستا پانی، دل یہ کہتا ہے کہ رات دن برستا پانی. یا حسین آپ کو وہ رتبہ دیا ہے اللہ نے. سنیں تو صحیح آپ، یا حسین آپ کو تو وہ رتبہ دیا ہے اللہ نے. چاہتے آپ تو جنت سے چلا آتا پانی، چاہتے آپ تو جنت سے چلا آتا پانی. تو پتہ یہ لگتا ہے امام حسین پانی کو نہ ترسے، بلکہ پانی امام حسین ترس گیا کہ امام حسین کے قدموں سے ٹچ ہو جاؤ تو میرا بھی مرتبہ اعلیٰ ہو جائے گا. اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں امام حسین پانی کو نہ ترسے، علی اصغر پانی کو نہ ترسے، علی اکبر پانی کو نہ ترسے، حضرت قاسم پانی کو نہ ترسے، حضرت زین العابدین پانی کو نہیں ترسے، بلکہ سب کے سب پانی کو نہ ترسے، بلکہ سب کے قدموں سے لپٹنے کے لیے پانی ترسے. امام حسین کا مقام آپ نے سنا ہوگا، علماء آپ کو سناتے ہیں، تقریریں آپ سننے کا شوق رکھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا. یہ میں آپ کو الحمدللہ بتاؤں کہ امام حسین کا مقام کیا ہے. ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے گزر کے جا رہے ہیں. بچے وہاں کھیل رہے ہیں، بچے جہاں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. آقا کریم کا گزر ہوا. آقا کریم نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو بڑی محبت کے ساتھ اپنی گود میں اٹھا لیا، اور گود میں اٹھانے کے بعد اس بچے کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد میں اسے گود میں رکھتے ہیں، چمٹا لیتے ہیں اور اس بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں اس میں کل مغفرت کراؤں گا، اور اس بچے کی نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی جنت دلاؤں گا. صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے اس قدر محبت کیوں فرما رہے ہیں، اس بچے کو اپنی گود میں کیوں اٹھایا، اس بچے سے اتنا پیار کیوں ہے، اس بچے سے اتنا لگاؤ کیوں ہے، اس بچے سے اتنی محبت کیوں ہے، اس بچے کو اپنی گود میں کیوں رکھ لیا ہے، اس بچے کو بوسہ کیوں دے رہے ہیں، اس بچے کو سینے سے کیوں لگا رہے ہیں. وجہ جاننا چاہتے ہو تو سنو میں آپ کو بتاؤں وہ بچہ کون تھا، اس بچے کا عمل کون سا تھا، اس بچے کی عبادت کون سی تھی. سنو ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ بچہ اس میدان میں جہاں کھیل رہا تھا اسی میدان میں آقا حسین کا گزر ہوتا ہے. آقا حسین کھیلنے آیا کرتے تھے، لیکن وہ بچہ آقا حسین کے قدموں کے نیچے کی خاک کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اس خاک کو بوسہ دے دیا کرتا ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا یہ بچہ میرے بیٹے حسین سے اتنی محبت کرتا ہے، ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے. ارے میرے حسین سے جو اتنی محبت کرتا ہے وہ ہرگز ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اسے جنت دلاؤں گا، شفاعت کراؤں گا، اور اس بچے کو نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی جنت دلاؤں گا. حسین سے سچی پکی محبت کرو، حسین کے دیوانے بنو، حسین کے چاہنے والے بنو، حسین سے محبت، حسین سے عشق، حسین سے دیوانگی رکھو. اگر حسین سے محبت کر لی، حسین کے دیوانے بن گئے، حسین کے چاہنے والے بن گئے، یقیناً تمہاری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب.